السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل فار ہیلتھ اینڈ ٹپس۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو بھی آپ دبا دیں تاکہ میری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ایک اچھی صحت کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو آج میں جس پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے میدا۔ آج میں میدے کے علاج پہ بات کرنے جا رہی ہوں کہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد تو رہتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد میدے میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو اس پہ آج میں دیسی نہیں بلکہ انگریزی دوا کے بارے میں بات کروں گی کہ انگریزی زیادہ دوائیں کھانے کی بجائے وہ صرف یہ ایک دوا کھائیں تو اس سے ہی ان کا میدا ٹھیک ہو جائے گا اور ان کو جو پیٹ میں درد رہنے کی شکایت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ پیٹ میں درد کی کئی وجوہات تو ہو سکتی ہیں، تاہم بنیادی وجوہات میں انفیکشن، غیر معمولی نشوونما، سوزش، رکاوٹ اور آنتوں کے امراض ہیں۔ گلے، آنتوں اور خون میں انفیکشن آپ کے ہاضمے میں بیکٹیریا کے داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹ کا درد رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنے ڈائٹ پلان پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ آپ نے کھانے پینے کی اشیاء پر توجہ دینی ہے۔ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے تلی ہوئی خوراک ہے وہ نہیں کھانی، ان میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور میدا ٹھیک سے ہضم نہیں کر پاتا، جس سے میدے کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور مصنوعی شوگر وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، بہت زیادہ فائبر سے آپ نے بچنا ہے، پھلیاں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ گوبھی جو ہے وہ بھی میدے میں پیٹ میں درد کا سبب بنتا ہے۔ فریکٹوز آپ نے استعمال نہیں کرنی، مسالہ دار کھانے والی چیزیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اگر کولڈ ڈرنک استعمال کرنی بھی ہیں تو آپ صرف تب استعمال کریں جب بہت زیادہ کھانا کھا لیں، تو اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کے علاوہ زیادہ کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، کیونکہ پہلے میدے کے اور پیٹ کے درد کے مسائل عمر رسیدہ افراد کو ہوتے تھے، لیکن آج کل ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل میں بھی یہ مسائل عام ہیں۔ تو آج میں آپ کو میدے کی پرابلم کے لیے جو ہے وہ ایک کیپسول کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے اومیگا۔ آپ نے اومیگا کیپسول استعمال کرنا ہے۔ اومیگا کا استعمال میدے اور غذائی نالی کے بعد مسائل جیسے ایسڈ ریفلکس السر کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے میدے میں تیزاب کی مقدار کو کم کر کے کام کرتا ہے۔ یہ سینے کی جلن، نگلنے میں دشواری اور مسلسل کھانسی جیسی علامات کو دور کرتا ہے۔ اومیگا کیپسول جیسا ایک اور بھی کیپسول ہے جسے رائزک کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اومیگا نہیں ملتا تو آپ رائزک کیپسول اس کی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ درجے بیماریوں میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ سینے کی جلن، پیٹ کا درد، میدے میں تلخی، تیزابیت، خوراک کی نالی میں پرابلم، پیٹ اور آنتوں کا السر۔ اومیگا اور رائزک یہ ایک دوا ہے جو آپ کے میدے میں بننے والے تیزاب کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ یہ میدے اور آنتوں کی تیزابیت سے متعلق بیماریوں جیسے دل کی جلن، ایسڈ ریفلکس اور پیپٹک السر کی بیماری کے علاج میں مدد کرتا ہے۔ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے صبح خالی پیٹ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اومیگا یا رائزک 20 mg کیپسول لینا ہے اور اس کو 1 گلاس پانی کے ساتھ آپ نے نگل لینا ہے۔ اگر آپ چبا کر کھانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کھا لیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو نگل لیں۔ اور اکثر لوگ کیپسول یا گولیاں کھانا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے اومیگا کیپسول مائع شکل میں بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ نے اومیگا کیپسول یا رائزک کیپسول ان دونوں میں سے ایک لینا ہے اور اس کو صبح خالی پیٹ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے لے لینا ہے اور دوسرا آپ نے شام کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے جب آپ کا پیٹ خالی ہو تب لینا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کے پیٹ میں جو کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ
ہمارے معدے میں جو انفیکشن ہوتا ہے یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کافی بیماریوں کو ٹھیک کرے گا۔ یاد رہے کہ جن کو پیچز یا لوز موشن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ درد ہوتا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ کیپسول وہ لوگ استعمال کریں جن کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ مزید لوز موشن کے ساتھ پیٹ میں درد اور پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں جن لوگوں کو، ان کے لیے میں میڈیسن بتاؤں گی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر میری گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر دیں، اور مزید اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے اس کے لیے آپ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔